بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ تحریک انصاف، تحریک انصاف کو کون چلا رہا ہے؟ اور تحریک انصاف کے اندر جو ایک وکلا کا گروپ ہے یا جو بانی تحریک انصاف کے ساتھ ایک عرصہ سے ساتھی چل رہے ہیں، کیا ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں رہی؟ کیا وکلا الگ بات کر رہے ہیں یا جو سیاسی آدمی جو بانی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، کیا ان کی سوچ الگ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر IMF کے دفتر کے باہر جو احتجاجی مظاہرہ ہوا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف میں جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، عمران خان پر مقدمات کا اندراج شروع ہوا، تو اس دوران وکلا کی ایک بڑی لاٹ عمران خان بانی تحریک انصاف کے قریب آ گئی، جو تحریک انصاف کے بانی کے مقدمات کو دیکھتی رہی۔ ابھی کچھ مقدمے کا فیصلہ ہونا باقی ہوتا تھا یا کوئی معاملات اور ہونے تھے کہ ایک پٹیشن جواب الجواب تیار ہوتی تھی، ادھر فیصلہ ہوا، ادھر پٹیشن داخل ہوگی، بلکہ یہ سلسلہ 1-1.5 سال سے جاری رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی تحریک انصاف کے جو ساتھی تھے، جو بڑے قریبی ساتھی سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 15 سال سے یا ایک عرصہ سے بانی تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے تھے، جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو ان میں سے بیشتر جو رہنما تھے وہ روپوش ہو گئے یا چند گرفتار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو باغ دوڑ تھی تحریک انصاف کی، وہ وکلا کے ہاتھ آ گئی، بلکہ اس انداز سے وکلا کے ہاتھ میں آئی۔ جب الیکشن ہوا تو بڑے سارے ٹکٹ ان وکلا کو دے دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر گوہر خان تھے انہیں چیئرمین تحریک انصاف بھی بنا دیا گیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، پھر وہ کالعدم ہوئے، اب ایک بار پھر دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے جس میں بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین تحریک انصاف بنایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اسے پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی جو پٹیشن تھی اسے خارج کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل کوئی نشست الیکشن میں نہیں جیت سکی اور وہ اس کی حقدار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل ہی کیوں جوائن کی گئی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران نے؟ اب جو انکشاف کیا ہے شیر افضل مربت نے، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، جس کی وجہ سے آج انہیں یہ دن دیکھنے پڑے اور وہ مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو گئے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بانی تحریک انصاف نے وحدت المسلمین کے ساتھ جانے کو کہا تھا، پھر مولانا شیرانی کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی، اور پھر بلے باز، اچانک بلے باز کا نشان بھی آ گیا اور پھر وہ ختم۔ بہرحال یہ ایک ایسی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو تحریک انصاف سے وابستہ وکلا ہے وہ اور جو عمران خان کے ساتھی تھے، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خلیج آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ بہت واضح ہو جائے گی، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو اس وقت سینیریو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، بلکہ وکلا، سیاستدان اور جو بھی کوئی قریبی احباب ہیں بانی تحریک انصاف، ان کا اپنا اپنا ذہن ہے۔ بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اگر کوئی بیان سامنے آئے جو عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان عمران خان کے متعلق، عمران خان کی گفتگو کے متعلق جو بیان دیں وہی حقیقت ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر اور کہہ رہا ہے، لطیف کھوسہ اور کہہ رہا ہے، شیر افضل مروت اور بات کر رہا ہے، اور اسد کیسر اور دیگر ساتھی اور بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جو تحریک انصاف ہے وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق شاید ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں، بلکہ اسد کیسر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 20 لوگ بھی رہ گئے تو وہ
مزاحمت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا جو 90 کے قریب یا 80 کے قریب سے زیادہ جو تحریک انصاف کے امیدوار جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں، کیا وہ کسی دوسری طرف جا رہے ہیں، یا اسد کیسر کو کوئی خطرہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 20 بھی رہ گئے تو وہ مزاحمت کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی گہری سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسری جانب آئی ایم ایف کے سے قرضے کے حوالے سے بانی تحریک انصاف کی طرف سے اب بھی خط لکھا گیا۔ اس سے قبل بھی جب اتحادی حکومت موجود تھی تو کے پی کے اور پنجاب کے وزرائے خزانہ اور وفاقی جو شوکت ترین تھے ان کے درمیان ایک کنورسیشن سامنے آئی تھی آئی ایم ایف کے قرضے کے متعلق۔ اب دوبارہ بھی آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا۔ اب اسی کی کڑی آگے بڑھی ہے کہ امریکہ کے اندر آئی ایم ایف کے مرکزی دفتر کے باہر ایک مظاہرہ ہوا۔ مختصر سا اس مظاہرے میں پاکستان کے متعلق بہت باتیں کی گئیں کہ پاکستان کو اگر قرضے دینے ہیں تو بہت کڑی شرائط رکھنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پاکستانی ہے، واقعی پاکستانی ہے، تو وہ ایسا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ کڑی شرطیں رکھی گئیں؟ ان کڑی شرائط رکھنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ پھر عوام پر ہی اس کا بوجھ پڑے گا۔ کیا پھر یہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کڑی شرائط رکھی جائیں، آئی ایم ایف کو پکار کہہ رہے ہیں؟ بلکہ اس مظاہرے کے اندر جو سب سے اہم بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی اس میں موجود تھے، جو اس بارے میں کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف کڑی شرائط رکھی جائیں۔ بلکہ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس مظاہرے کے اندر افواج پاکستان کے خلاف کچھ پوسٹر اور بینرز بھی نظر آئے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے متعلق اس قسم کا مظاہرہ اب تحریک انصاف کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ ان کے لوگ نہیں ہیں، چونکہ وہاں جو تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے وہ پاکستان کے اندر کیا یہ میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ اس حوالے سے بھی قابل غور باتیں ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اس میں انتہائی افسوس کا پہلو ہے کہ تحریک انصاف کو اس بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ وہاں شہباز گل کیا کر رہے تھے، شہباز گل نے اس مظاہرے کی قیادت کیوں کی، چونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے اس مظاہرے کو۔ بہرحال افسوسناک امر ہے کہ شہباز گل اب پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف مظاہرے کروا رہا ہے۔ کیا تحریک انصاف اس بات کا واضح اعلان کرے گی کہ شہباز گل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں؟ بہرحال یہ کڑیاں ہیں، یہ کڑیاں جو جدھر جا رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے یہ کڑیاں کدھر جا رہی ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔